تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جنتوں کی سیر کرنے کے بعد حضرت جبرائیل بھی آپ کی مائیت میں جنتوں کی سیر کی، اور سیر کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، توجہ ہے، دیکھا کہ جنت میں 4 نہریں جاری ہیں، 4 نہریں جاری ہیں۔ سرکار نے دیکھا ایک تو پانی کی نہر ہے، اور ایک دودھ کی نہر ہے، ایک شراب طہور کی نہر ہے، جس کو شراب طہورہ پاک شراب کہتے ہیں۔ یہ پاک شراب ان لوگوں کو ملے گی جو یہاں کی شراب سے محفوظ رہیں گے، بچ کر رہیں گے۔ اور ایک شہد کی نہر، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر اور شہد کی نہر، 4 نہروں کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل سے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی جبرائیل مجھے یہ بتاؤ کہ یہ نہریں کہاں سے جاری ہیں، ان کا چشمہ کہاں ہے؟ سمجھ بھائی، ان کا چشمہ کہاں ہے؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کے بارے میں تو میں بھی نہیں جانتا، ان کے بارے میں تو میں بھی واقف نہیں ہوں کہ یہ نہریں کہاں سے رواں ہیں، کہاں سے جاری۔ ایک دوسرے فرشتے تھے وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جانتا ہوں اس کا چشمہ کہاں سے جاری۔ بولے اچھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کے گئے، وہ فرشتے لے کے گئے، اور جانے کے بعد ایک درخت کے نیچے، جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کے نیچے وہاں جا کر کے دیکھا ایک بڑی شاندار خوبصورت عمارت بنی ہوئی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا تالا کھولو، اس عمارت کا، اس کا قفل پڑا ہوا تھا، تالا پڑا ہوا تھا، کہ اس کا تالا کھولو۔ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس کی چابی تو آپ کے پاس ہے، اس کی چابی تو آپ کے پاس ہے۔ بولے وہ کیسے؟ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی چابی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس تالے کو کھول دیا اور پھر اندر داخل ہوئے۔ جب اندر داخل ہوئے تو اندر داخل ہونے کے بعد سرکار نے دیکھا کہ 4 ستون ہیں اندر۔ کتنے؟ 4 ستون ہیں، 4 کالم ہیں، 4 کھمبے ہیں، اور ہر ستون پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی۔ 4 ستون ہیں اندر اور ہر ستون پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ سرکار نے ملاحظہ فرمایا اور پھر دیکھا کہ بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہو رہا ہے۔ سمجھ بھائی، بسم اللہ کی جو میم ہے اس میں لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو بسم اللہ کی میم ہے نا اس کی میم سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے جاری۔ اور دیکھا کہ جو بسم اللہ کی ہے اس کی ہے سے دودھ کا چشمہ جاری ہو رہا ہے، اور دیکھا کہ الرحمن کی میم سے شراب طہور کا چشمہ جاری ہو رہا ہے، اور دیکھا کہ الرحیم کی میم سے شہد کا چشمہ جاری ہے، شہد کا چشمہ جاری ہے۔ جب آقا نے پورا ملاحظہ فرمایا جنت میں ان نہروں کے بارے میں، بات سمجھ میں آ گئی میری؟ یاد ہو گیا نا؟ پوچھوں گا کل میں انشاءاللہ، سمجھ بھائی، اور نہیں سمجھ میں آیا تو ویڈیو دیکھ لینا، بچہ بنا رہا ہے، سمجھ بھائی، اس میں 1-2 بار دیکھ لو گے تو اور مکمل یاد ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نہروں کے بارے میں دیکھا کہ بسم اللہ کی میم سے پانی کا چشمہ جاری ہے، اور بسم اللہ کی ہے سے دودھ کا چشمہ جاری ہے، اور الرحمن کی میم سے شراب طہور کا چشمہ جاری ہے، اور الرحیم کی میم سے شہد کا چشمہ جاری ہے۔ ندا آئی لطیف غیبی سے، اے میرے محبوب، اللہ کی، اے میرے محبوب، یہ آپ کے امتیوں کے لیے 4 نہریں ہیں کہ جو بسم اللہ کی کثرت سے تلاوت کریں گے، سبحان اللہ، جو بسم اللہ کی کثرت سے تلاوت کریں گے، آپ کے ان تمام امتیوں کو یہ نہریں عطا کی جائیں گی۔ سمجھ بھائی، یہ نہریں عطا کی جائیں گی۔ تو پیارے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد اور اسی سے متعلق یہ باتیں تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خالق کائنات نے وہ پاور، وہ طاقت رکھی ہے، کیونکہ اس میں اعظم ہے، خالق کائنات کا ایک ذاتی نام ہے اور 2 صفاتی نام ہے۔ کتنے پاورفل آیت ہے یہ، کہ جس میں اللہ کا ذاتی نام بھی اور اللہ کا صفاتی نام بھی۔ اور یہ دیکھیے بسم اللہ کی وہ برکتیں ہیں پیارے، ہم تو مومن ہیں،
फिरौन तक काफिर था, फिरौन काफिर था। जब फिरौन ने खुदाई का दावा नहीं किया था, खुदाई का दावा नहीं किया था, तो उसका एक महल था जहाँ पे वो बैठक किया करता था, बैठता था, और उस महल के आगे एक पेड़ था, मैजिक ट्री, जादुई पेड़, समझ भाई। वो पेड़ था, उस पेड़ की खुसूसियत क्या थी? 1 से लेके 1 लाख तक लोग उसमें आ जाते थे और सबको साया करता था, 1 से लेके 1 लाख तक। और जैसे एक आदमी बैठा तो एक आदमी को साया कर रहा, 2 बैठे इतना ही बढ़ गया, 3 बैठे इतना ही बढ़ गया, 10 बैठे इतना ही, ऐसे ही बढ़ता चला जाता था इतने लोगों को, यहाँ तक कि 1 लाख लोग हो जाते थे तो वो 1 लाख लोगों को साया करता था। लेकिन 1 लाख से एक भी ज्यादा हो गया तो सुखड़ जाता था, एक भी ज्यादा हो गया तो वो सुखड़ जाता था, क्योंकि वो मैजिक ट्री था, समझ, वो तो जादुई पेड़ था। तो उसके महल की, तो उसने जब खुदाई का दावा नहीं किया था फिरौन ने, तो अपने उस महल के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाई थी। इसकी बरकतें कि आदमी की इसकी बरकतों से कितना महफूज रहता है, क्या अगर इसको अपने अमल में ले ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवा दी फिरौन ने, और फिर उसके बाद खुदाई का दावा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको इस्लाम की तरफ, दीन की तरफ बुलाया, वो उसने इनकार किया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला इस फिरौन को हलाक कर दे, दुआ की हलाक कर दे, ये मानने के लिए तैयार नहीं, उसने तो खुदाई का दावा कर दिया। रब फरमाता है कि मूसा मैं इसको इसके घर में हलाक नहीं करूंगा। बोले वजह? बोले वजह ये है कि इसने अपने घर की इमारत पर, इसका महल है, उस पर मेरा नाम यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसकी वजह से घर के अंदर ये हलाक नहीं होगा, उसकी बरकत की वजह से कि इसने अपने महल पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है। यही वजह थी प्यारे कि पूरी लाइफ गुजर गई लेकिन वो अपने महल में हलाक नहीं हुआ, हलाक हुआ दरियाए नील में जाकर। समझ में आई? तो ये इसकी बरकतें हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की, कि अगर इसको मोमिन अपने ज़हन व फिक्र में बिठा ले और अपना अमल बना ले तो ना उसका कारोबार कभी हलाक हो, ना वो कभी हलाक हो। घर से निकलो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान करो। अपने कारोबार शुरू करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। हर जादू से, हर परेशानी से, हर तनज़्ज़ुली से तुम्हारा कारोबार महफूज रहे। पढ़ाई शुरू करो, पढ़ने से पहले चाहे वो दुनिया भी पढ़ाई कर रहे हो, दीन की पढ़ाई कर रहे हो, और दुनिया भी पढ़ाई करना ये भी अच्छा अमर है ना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो, यकीनी तौर पर हर बला, हर मुसीबत, हर परेशानी से अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। क्योंकि फिरौन जैसे सड़े हुए काफिर की उसने हिफाजत फरमाई सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से। समझ भाई, इसी की वजह से कि उसने अपने महल पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी थी। तो हम तो मुसलमान और अपने महबूब के, अपने आका के चाहने वाले हैं, तो क्या अल्लाह हमारी हिफाजत नहीं फरमाएगा? यकीनी तौर पर अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा। तो रब फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत